إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم فإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون اشتہار پر میں نے جو عنوان دیکھا وہ صراط مستقیم کانفرنس، میرے ہاتھ میں جو یہ پرچی تھما دی گئی اس پر رسم و رواج اور ہمارا معاشرہ، میں شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میں کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے کہ ان دونوں باتوں پر کچھ گفتگو کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما، پھر ہر مسلمان کو اس کے مطابق
اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ صراط مستقیم سیدھا راستہ وہ کیا ہے؟ معاشرے میں یہ بات مشہور ہے اور ہر مسجد سے یہ صدا آپ کے کانوں میں مدت سے آ رہی ہے کہ ہمارا راستہ صراط مستقیم۔ ایک مسجد والا دوسری مسجد کے بارے میں، دوسری مسجد والا تیسری مسجد کے بارے میں کہ یہ غلط ہے، ہم صراط مستقیم پر، ہمارا مسلک، ہمارے پاس دلائل و اس بات کے متقاضی کہ ہم حق پر ہیں اور یہ سب باطل۔ اس لیے ہماری مسجدیں علیحدہ علیحدہ۔ مسلمان اگر یہ فیصلہ کر لے کہ صراط مستقیم کیا ہے تو فرقہ بندی کی لعنت ختم ہو جائے گی، مسلمان ایک ہو جائیں گے، اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم ہو جائے گی۔ صراط مستقیم سیدھا راستہ قرآن مقدس سے پوچھتے ہیں جو ہر کلمہ پڑھنے والوں کی گھر کی زینت ہے۔ ہماری مسجد کا امام بھی حافظ قرآن ہے، پڑوسیوں کی مسجد کا حافظ امام بھی حافظ قرآن ہے، 30 پارے اس کے گھر میں بھی ہیں اور 30 پارے آپ کے گھر میں بھی ہیں۔ کہ میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس کا ترجمہ وہ اپنے امام سے کروا لے یا میں اپنے امام سے کروا لوں کہ فَاسْتَمْسِكْ، تمسک کر، چمٹ جا، بالذی اوحی الیک، قرآن کا پہلا مخاطب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ان کے سینہ اطہر پر اترا، مخاطب وہ ہے سبق امت کے لیے، تو چمٹ جاؤ اس چیز کے ساتھ جو آپ پر وحی کی گئی، اوحی الیک۔ آگے فرمایا انک علی صراط مستقیم، اے میرے حبیب اگر آپ اس چیز کے ساتھ تمسک کرتے جو آپ پر وحی کی گئی تو میں رب اعلان کر رہا ہوں آپ صراط مستقیم پر۔
ہم کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، سامنے والا بھی صراط مستقیم پر ہے اور پیچھے والا بھی صراط مستقیم پر ہے۔ اور قرآن کا اعلان یہ ہے، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ۔ وحی کی دو صورتیں ہیں، ایک وحی متلو قرآن کی صورت میں جس کی تلاوت کی جاتی ہے، ایک وحی غیر متلو حدیث کی صورت میں جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ وحی بھی آسمان سے منزل ہے اور قرآن بھی آسمان سے منزل ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا اس قرآن ذکر کو نازل کرنے والے ہم ہیں، کوئی اور نہیں، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ قیامت آ جائے گی، کوئی شخص اس قرآن کی زبر کو زیر نہیں بنا سکتا اور زیر کو زبر نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے ایسا نظام بنا دیا ہے، بستی بستی، قریہ قریہ، شہر شہر، اللہ نے یہ اپنی کتاب معصوم بچوں سے لے کر بزرگوں تک سینوں میں محفوظ کر دی۔ اور کسی دور میں ایک شخص نے یہ تحقیق بھی کی تھی، انگریز تھا، اس نے بائبل کے 5 نسخے لیے، اس کو پڑھا، پہلا نسخہ دوسرے سے اختلاف کرتا تھا، دوسرا تیسرے سے اختلاف کرتا تھا، اس نے وہ اختلافات سارے نوٹ کیے، اس نے انجیل کو لیا، اس کے 5 نسخے لیے، پانچوں میں اختلاف دیکھا، تورات بھی آسمان سے منزل ہے، انجیل بھی آسمان سے منزل ہے، عیسائیوں اور یہودیوں کی کتابوں کو پڑھ کر ایک ہی نبی کی شریعت، اس کے 5 نسخے موجود ہیں اور پانچوں میں اختلاف ہے۔ اس نے مشرق کا دورہ کیا، مغرب میں دوڑا، شمال میں پہنچا، جنوب میں پہنچا، اس نے دنیا پر جس قرآن کو بھی اٹھایا 30,000 قرآن کی ورق گردانی کر کے اس نے کلمہ توحید کا اقرار کیا، کہنے میں نے مشرق میں قرآن پڑھا، مغرب میں قرآن پڑھا، شمال میں قرآن پڑھا، جنوب میں قرآن پڑھا، ایک حرف بھی نہیں، ایک زبر بھی کسی آیت کا زیر کوئی نہ بنا سکتا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ وہی غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، حدیث پاک جو نوجوان خطیب مجھ سے پہلے پڑھ رہا تھا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی رب کریم کی۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ یہ جو تبین ہے، قرآن کی وضاحت، مثلا نماز پڑھو کیسے پڑھیے، زکوٰۃ ادا کیجئے کیسے کریں، حج
کیسے ادا کیا جائے؟ قرآن میں تو اعلان کر دیا اذا نودی للصلاۃ، جب آذان سنو تو مسجد کی طرف دوڑو۔ نماز کا طریقہ کیسے ہوگا؟ یہ مسجد والے اپنے طریقے سے، وہ مسجد والے اپنے طریقے سے، امام بارگاہ کے اندر اپنے طریقے سے نہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے۔ اس قرآن کی شرح جو آسمان سے منزل ہے حدیث کی صورت میں، اس کے بھی لفظ کی حفاظت کی ذمہ داری رب کریم کی۔ فرمایا فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، اس وحی سے جڑ جائیے۔ معنی کتاب و سنت کو پکڑ لیجیے، معنی جس مسجد کا پیغام یہ ہو ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب، دوسرے ہاتھ میں اس کے نبی کی حدیث، وہ جماعت ہے جس کی گارنٹی یہ قرآن دے رہا ہے فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ یہ جماعت تو سیدھے راستے پر ہے، اور سیدھا راستہ دو نہیں، چار نہیں، ایک ہی ہوا کرتا ہے۔ اس لیے مجھے کہنے دیجئے صراط مستقیم پر دھرتی پر اگر کوئی جماعت ہے تو وہ جماعت اہل حدیث ہے۔ مجھے کسی سے کوئی تعصب نہیں، میں کسی کو ٹیز کرنے کے لیے نہیں آیا، بڑا لمبا سفر کر آیا ہوں، سمجھانے یہ آیا ہوں صراط مستقیم کیا ہے، اس کو پلے باندھ لو۔ قرآن کا اعلان ہے فاستمسک بالذی اوحی الیک، یہ جو وحی ہے آسمان سے اترتی ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں قرآن یقینی ہے اور حدیث ظنی ہے، گمان ہے کہ پیغمبر نے یوں کہا تھا، نہیں، جیسے قرآن یقینی ہے ایسے محمد کا فرمان بھی یقینی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ایک حدیث سے ہم یہ بات واضح کرتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام بازار میں ہے اور ایک یہودی سے گھوڑا خریدتے ہیں، سودا طے ہو جاتا ہے اور چل پڑتے ہیں۔ راستے میں جاتے ہوئے یہودی کو دیکھتا ہے، پوچھتا ہے کدھر؟ کہا مسلمانوں کے نبی نے مجھ سے گھوڑا خریدا، میں گھوڑے کی قیمت وصول کرنے کے لیے مسلمانوں کے نبی کے ساتھ جا رہا۔ کہا کوئی گواہ؟ خریدتے ہوئے کہا کوئی گواہ نہیں، میں تھا، گھوڑا لے کر کھڑا تھا، مسلمانوں کے نبی نے پوچھا کتنے کا ہے؟ میں نے کہا اتنے کا ہے۔ سودا طے ہو گیا، طے ہونے کے بعد پھر کہا آؤ مجھ سے پیسے لے لو۔ کہا آج وقت ہے۔ یہودی کبھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے کہہ دیا لا تتخذوا اليہود والنصارى۔ کہا کیا وقت ہے؟ کہا آج ہم پیغمبر مسلمانوں کے نبی کو جھوٹا ثابت کریں گے۔
تم کہہ دینا میں نے کب سودا کیا ہے تو گواہ لے کر آؤ۔ انہوں نے جاتے ہوئے پیغمبر کو آواز دی، کہا کدھر؟ کہا آؤ تمہیں پیسے دے دوں۔ کس چیز کے؟ تم سے میں نے گھوڑا خریدا۔ کہنے لگا میں نے تو بیچا ہی نہیں، اگر بیچا ہے تو گواہ پیش کرو۔ بازار تھا، لوگ جمع ہو گئے، آپ نے فرمایا میں نے تم سے یہ جانور خریدا ہے۔ دوسرا یہودی بولا خریدا ہے تو گواہ پیش کرو۔ شور ہوا، لوگ جمع ہو گئے، پیغمبر علیہ السلام اسے کہہ رہے اللہ سے ڈر، جانور تو نے بیچا۔ جب شور ہوا، لوگ جمع ہوئے، بازار میں رش ہوا، تو ایک مسلمان خدیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس رش کو چیرتے ہوئے یہودی کے قریب پہنچے، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا جانور میرے، پیغمبر کہتا ہے تمہارا کہ میں نے خریدا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اگر خریدا ہے تو گواہ لے کر آ۔ یہ کہنے کی دیر تھی، خدا نے کہا رب محمد کی قسم، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تجھ سے محمد نے گھوڑا خریدا، گھوڑا خریدا۔ یہودی پریشان ہو گئے، لوگ چھٹنے لگ گئے، کہا چلو تم مسلمانوں کے نہیں میرے نبی کے ساتھ چل رہے ہو۔ صرف مسلمانوں کا نبی نہیں ہے، ساری کائنات کا نبی۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ چلو ہمارے نبی کے پیچھے، ساتھ چلے، پیسے دیے، یہودی واپس ہوا۔ آئیے، جو کہتا ہے کہ حدیث ظنی ہے، قرآن یقینی ہے، اللہ نے قرآن کی جیسے حفاظت کی، رب محمد کی قسم ایسے محمد کی بات کی نہیں حفاظت کی۔ اور دھرتی پر واحد جماعت ہے دنیا میں، پورے روئے زمین پر، جس کا دعویٰ یہ ہے، جس کا اعلان یہ ہے جیسے قرآن سچا ایسے محمد کا فرمان سچا۔ ہم وہ جماعت ہے جس کا دعویٰ یہ ہے جیسے نبی کی ذات ساری کائنات میں اعلیٰ اور افضل ہے، ایسے ہی محمد کی بات بھی سب سے افضل اور اعلیٰ، اور وہ صرف جماعت اہل حدیث ہے۔ یہ ہے صراط مستقیم۔ گھبرائیے نہ، صراط مستقیم کو تلاش کیجیے۔ اگر آپ کے پاس صراط مستقیم ہے، صبح کے سورج نکلنے سے پہلے یہ سید اپنی آخرت کی خاطر تمہارا صراط مستقیم قبول کر لے۔ دلیل لے کر آؤ، دلائل لے کر آؤ۔ اے ہمارا دعویٰ بڑا عمدہ، دلائل بڑا عمدہ۔ تم پوری کائنات کے ائمہ کو جمع کر لو اور بتلاؤ آسمان سے جبریل جو آتا تھا وہ کوفہ کے اندر آتا تھا یا مدینے میں محمد کے سینے پر نازل کرتا تھا؟ سادہ سا سوال ہے۔ تمہارا مولوی، تمہاری کتابیں سر پر، میرے آنکھوں کا سرما، میرے سر کا جھومر، لیکن یاد رکھنا یہ صراط مستقیم نہیں، صراط مستقیم وہ ہے جبریل جس پر اترتا تھا وہ کائنات کے اندر۔ تو نگاہ دوڑا، عراق جا، بغداد جا، دیوبند جا، بریلی جا، کوفہ جا، تجھے نہیں ملے گا۔ تو مدینہ آئے گا، مکہ آئے گا، تجھے آمنہ کا لال ملے گا جس کے سینے پر اللہ قرآن کو نازل کیا کرتا ہے۔ فاستمسک
بالذی اوحی الیک، وحی کی بات ہو رہی، وحی کی بات۔ استاد اور شاگرد دونوں اکیلے ہو گئے۔ استاد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ، اللہ۔ شاگرد کون ہے؟ خدیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب آدمی تنہا ہو جاتا ہے، دشمن پلٹ جاتا ہے، برادری چلی جاتی ہے، مخالف ہٹ جاتے ہیں، پھر تو نجی محفل اسے کہتے ہیں اردو میں، پنجابی میں کلے ہو گیا ہون دس۔ آپ نے پوچھا خدیمہ ایک بات تو بتلا، آئے خائے ایک بات تو بتلا، جب میں نے گھوڑا خریدا تھا تم تو نہیں تھے، اکیلے جو ہو گئے، اب تو دل کی باتیں کریں نا۔ جب میں نے گھوڑا خریدا تھا تو تم نہیں تھے، تم نے بھرے مجمع میں کہہ دیا اور رب کی قسم کھا کر کہا کہ میرے پیغمبر نے تجھ سے گھوڑا خریدے، اب مجھے بتلا تو نہیں تھا۔ کہا اللہ کے نبی واقعتاً میں نہیں تھا، میں تو وہاں بھی نہیں تھا جب آپ نے کہا تھا جبریل آتا ہے، میں تو وہاں پر بھی نہیں تھا۔ عائشہ کے بسترے میں قرآن اترتا تھا، آپ کہتے رہے، ہم مانتے رہے۔ میں نے جب یہ سنا آپ نے کہا میں معراج پر گیا، میں تو وہاں نہیں تھا۔ آپ نے کہا میں مسجد اقصی میں گیا، میں وہاں پر نہیں تھا۔ اللہ کی قسم ہم ایمان لاتے رہے۔ میں کیسے مانوں کہ جو شخص اللہ پر جھوٹ نہیں بول سکتا وہ یہودی کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے؟ میں پھر گواہی دیتا ہوں، اللہ کی قسم آپ نے اس یہودی سے گھوڑا خریدا ہے۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک۔ پھر فیصلہ کر لے، اگر وہی تیرے مولوی پر اترے، معذرت کے ساتھ تیرے ایمان پر اترے، تیرے 12 معصوموں پر اترے، تیرے 4 بزرگوں پر اترے تو تو سچا، تیرا مسلک صراط مستقیم ہے، تیرا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اور اگر نہیں اللہ کی قسم نہیں، وہی میرے محمد پر اترے، میرے پیغمبر کے صحابہ اس کی حفاظت کرے، پھر تعصب کی اینک کو توڑ کر مان، دنیا پہ اگر کوئی صراط مستقیم پر ہے تو وہ جماعت اہل حدیث ہے۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ یہ ہے سیدھا راستہ۔ وہ کہتے ہیں حنفی بن جا، سیدھا راستہ ہے۔ دوسرا کہتا ہے سور وردی بن جا، سیدھا راستہ ہے۔ تیسرا کہتا ہے بغیر وردی بن جا۔ وہ فرقہ دیکھا ہے آپ نے؟ ایک ہے نقشبندی، ایک ہے سور وردی، ایک ہے نقشبندی، ایک ہے چشتی، ایک ہے عطاری، ایک ہے غفاری، ایک ہے سور وردی اور ایک ہے بغیر وردی۔ آپ کہیں گے شاہ جی باقی تو سنے تھے، بغیر وردی۔ یہ بابا نانگے شاہ کا جو بورڈ ہے اس کا فرقہ پتہ کون سا ہے؟ بغیر وردی۔ مسلمان کی وردی ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح۔ 12 چکے باسیوں، ناراض ہو تو بند کر دیتا ہوں، تھک گئے ہو تو مکائیے کام۔ ایک ہے بغیر وردی۔ آپ کہیں گے وہ کون سا فرقہ ہے؟ کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے، جس کے جسم پر نہ قمیض نہ شلوار۔ یہ کون ہے؟ کہتے ہیں معصوم شاہ بخاری المعروف بابا نانگے شاہ۔ یہ کون ہے؟ بغیر وردی۔ اور ویسے کمال ہے یاروں کی محبت کا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ قاری منیر، واہ، سراج منیرہ، روشنی، نور۔
قاری منیر بھائیوں کی مسجد میں جائے، میں نے تو رومال اور پھر ٹوپی پورا اہتمام کیا ہوا ہے، مولانا نے خالی ٹوپی پہنی، یہ ٹوپی اتار کے ننگے سر نماز پڑھے تو کیا کہتے ہیں؟ بے ادب۔ کیا کہتے ہیں؟ بے ادب، سمجھانے کے لیے گستاخ، اور کہتے بھی ایسے۔ میں ایک مسجد میں گیا، مجھ سے پہلے ایک اور لکڑ اہل حدیث گیا ہوا تھا، اس نے ایسے کر کے ننگے سر نماز، جو ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہ بھی پکا حنفی تھا، اس نے ٹوپی اٹھائی، اس کے سر کے اوپر غصے سے زور سے رکھی، اس نے بھی ایک ہاتھ چھوڑ کے ایک تھپڑ مار کے زور سے وہ تیسری صف میں پہنچائی۔ اس نے کہا گستاخ، گستاخ، بے ادب۔ میں نے سنا تو میں نے شام کو تقریر میں کہا قمیص بھی موجود ہے، شلوار بھی موجود ہے، چادر بھی بندھی ہوئی ہے، دھوتی، کرتا بھی پہنا ہوا ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک اور کاندھوں پر بھی کپڑا موجود ہے، نماز کی شرائط مکمل ہے، ایک سر کے اوپر ٹوپی نہیں رکھی تو حنفیوں کی مسجد والے کہتے ہیں گستاخ۔ اور کمال کا ترازو ہے تمہارا انصاف کا کہ تمہارا بزرگ مجذوب سائیں پہنچا ہوا سر سے لے کر پیر تک سب کچھ اتار کر ویڈیو فلم چلا دے تو کہتا ہے سائیں بزرگ، سائیں بزرگ پہنچا ہوا۔ یہ تمہاری شریعت ہے؟ کوئی انصاف تو کر۔ کہتے ہیں یہ بابا نانگش ہے، ولی ہے، اگر سارے کپڑے اتار کر اس کو ولایت مل سکتی ہے تو قاری منیر کو ٹوپی اتار کر چوتھے حصے کی ولایت نہیں مل سکتی؟ سوچ تو صحیح، فیصلہ تو کر۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، تیرے مدرسے میں جو پڑھایا جائے 7 سال تک امام کی فقہ پڑھائی جائے، بتلا یہ وہی ہے، وہی یہ مطلوع ہے، وہی یہ غیر مطلوع ہے۔ دوسرے پڑھنے میں آ، یہاں 8 سال تک پہلی کتاب سے لے کر بخاری تک پڑھایا جائے، محمد کی حدیث کو فیصلہ تو کر لے یہ وہی ہے یا یہ وہی ہے۔ تیرا دل کہے گا، تیرا ضمیر کہے گا، تیری زبان کہے گی یہ قرآن بھی وہی، نبی کی حدیث بھی وہی، پھر مجھے کہنے دیجئے صراط مستقیم پر اگر کوئی جماعت ہے تو وہ جماعت اہل حدیث ہے۔ ناراض نہ ہو، فکر کی دعوت دیتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امت کا فقیہ۔ کون ہے عبداللہ جانتے ہو؟ عبداللہ بن مسعود کمزور انسان، نبی کے گلے میں کپڑا ڈال کر مکہ کے سردار نے بند دیے اور عبداللہ بن مسعود بیت اللہ میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا۔ کہا ہم کمزور تھے، مجھ میں جرت نہیں تھی کہ میں پیغمبر کو بچا سکوں۔ آواز پڑی اپنے ساتھی کو بچاؤ، ابو بکر گھر سے دوڑتا ہوا آیا، آ کر کسی کو دھکا دیا، کسی کا بازو چھڑایا اور مسلک اہل حدیث بیان کیا۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم آمنہ کے لال کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو، یہ کہتا یہ ہے کہ پالن ہار، لجبال، غریب نواز، بندہ نواز، داتا، دستگیر زمین کے نیچے نہیں آسمان پر مستوی ہوا کرتا ہے۔ یہ عبداللہ سفر کے دوران ایک درخت پر چڑھے مسواک توڑنے کے لیے، ان کی پنڈلیاں باریک باریک،
پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ ان پنڈلیوں کو دیکھ کر مسکرائے، کچھ ہنسے۔ آمنہ کے لال نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا عبداللہ کو دیکھا اللہ کے پیغمبر اس انگلی سے بھی پتلی پنڈلیاں اس پر مسکرا رہے۔ کہا سنو میرے صحابہ، قیامت کا دن ہوگا، ایک پلڑے میں احد پہاڑ کو رکھا جائے گا، دوسرے پلڑے میں اس کی پنڈلیاں رکھی جائیں گی، اللہ اس کی پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ کر دے گا۔ یہ عبداللہ یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے خط کھینچا، ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، اس خط کے پھر دائیں اور بائیں خطوط کھینچے۔ ایک خط کھینچا، اور اگر کچھ نوجوان پڑھے لکھے بیٹھے صراط مستقیم کی ڈیفینیشن کر لو۔ خط مستقیم، خط مستقیم زگ زیگ نہیں ہوتا، ٹیڑھا میڑھا نہیں ہوتا، وہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک سٹیٹ لائن کو خط مستقیم کہا جاتا ہے۔ یہ وہابیوں کا ایک طرہ امتیاز ہے، ان کی لائن سٹیٹ لائن ہے، قرآن ہے، پیغمبر کی حدیث ہے، صحابہ کی جماعت ہے اور جنت کا راستہ۔ فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما، ہاتھ رکھا اس سٹیٹ لائن پر، سیدھے خط کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا ان ھذا، یہ یقیناً صراطی مجھ محمد کا راستہ ہے مستقیمہ، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ ہم سے ہمارا کوئی بچہ، کوئی فاضل، کوئی طالب علم، کوئی بوڑھا، کوئی جوان، کوئی مرد، کوئی عورت کبھی کسی سے سنا ہو زیدی برادران جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، ان کے پیچھے چلو۔ کبھی سنا ہو شہداء، جامع مسجد شہداء میں نے پڑھی، اس مسجد کا نام ہے، ان شہیدوں میں ہماری جماعت کے اکابر علماء شہید ہوئے، کبھی کہا ہو احسان الہی رحمہ اللہ کے پیچھے چلو؟ یہ تمہارا وتیرہ ہے۔ تم کہتے ہو ہمارا امام، ہمارا بزرگ، ہمارا پیر، ہمارا فقیر، تم کہتے ہو، تم کہتے ہو، اور ہم کہتے ہیں ان سب سے غلطی کا امکان ہے، ان سب کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، ان سب سے خطا ہو سکتی ہے۔ کائنات میں ایک انسان ہے جس کے سر پر رب کا ہاتھ ہے، وہ معصوم عن خطا ہے، اور وہ وہابیوں کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا فرق ہے۔ ویسے صراط مستقیم، عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے سیدھی لائن پر ہاتھ رکھا، یہ سیدھی لائن ہے، اور کہا ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا راستہ ہے۔ اب اگر کوئی بے وقوف کہے میں تو اس راستے پر نہیں چلتا، جنت میں جائے گا؟ میرا ایمان تو بہت بڑا ہے، اس کی پگ کا ترہ بھی 7 میٹر لمبا ہے۔ میں کب کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں 7 چھوڑ 14 میٹر لمبا، میرے سر کا تاج ہے، بزرگ ہے، امت کا فقیہ ہے، لیکن یاد رکھنا جبریل اس کے سینے پر قرآن لے کر نازل، فرق ہے۔ صراط مستقیم کو اپنا، کہا ان ھذا صراط مستقیما فاتبعوہ،
اس پر چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. یہ جو دائیں بائیں میں نے خط کھینچے ہیں نا، اس کے اوپر ابلیس بیٹھا ہوا ہے، ہر خط کے اوپر، اور تمہیں گمراہ کر دے گا، اصل راستے سے ہٹا دے گا. دیکھو کتنا خوبصورت سمجھایا پیغمبر علیہ السلام. کون بیٹھا ہوا ہے ان راستوں پر؟ ابلیس. کبھی ابلیس نے سامنے آ کر آپ کو کہا ہے نماز نہ پڑھ؟ کہا ہے؟ کبھی آپ نے ابلیس کو دیکھا ہے؟ اور پیغمبر علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ثم خط خطوطا یمینہ وعن شمالہ. دائیں بائیں خط کھینچ کر کہا یہ جو راستے جا رہے ہیں نا، یہ جو راستے، ان ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو بلا رہا ہے. کیسے؟ سائیں ہے، پہنچا ہوا ہے، سائیں ہے، پہنچا ہوا ہے. نماز مجھے بھی بڑا شوق ہے، توحیدی آدمی ہوں. جب یہ ویڈیو کا دور نہیں تھا، مجھے کوئی پہچانتا نہیں تھا، آواز ہی سنی تھی، تو میں ان بزرگوں کے پاس چلا جاتا. میں ایک دفعہ ایک بزرگ کے پاس گیا، نہ مغرب پڑھی نہ عشاء پڑھی، بیٹھا ہوا ہے. میں نے پوچھا قاری منیر، یہ آپ کے بزرگ نے نماز نہیں پڑھی؟ کہتے ہیں یہاں نہیں پڑھتا. کدھر پڑھتا ہے؟ کہ مکے پڑھ کے واپس آ گیا. مغرب پڑھی مکے میں، عشاء پڑھی مدینے میں. میں نے کہا بیٹھا کدھر ہے؟ جب سے میں آیا ہوں مغرب میں نے یہیں پڑھی، عشاء میں نے یہیں پڑھی. شاہ جی تشریف فرمائے، ایک نماز نہیں پڑھی. کہتے ہیں ان کی پاکستان کے مولویوں کے پیچھے نماز ہوتی نہیں. اس نے ایک مکہ میں پڑھی، ایک مدینہ پڑھی. میں نے کہا وہاں تو پاکستان اہل حدیثوں سے تکڑے وہابی ہیں، ان کے پیچھے کیسے ہو جاتی؟ گیا کیسے؟ بیٹھا یا گیا کیسے؟ غائب نہیں ہوا، نظر آ رہا ہے. گیا کیسے؟ کہتا ہے گستاخی نہ کر. وابی ہے نا پھر تو، گستاخی کرتا ہے. اور مجھے بتلا، میرا پیغمبر مکے میں تھا تو مدینے میں نہیں تھا، مدینے میں تھا تو مکے میں. رات کی تاریکی کے اندر، غار کے اندر چھپا ہوا ہے. ابو بکر ساتھ ہے، لوگ تلاش کر رہے ہیں. مجھے بتلا، وہ لوگ کہہ دیتے جانے کی کیا ضرورت ہے، ہر جگہ پر نبی ہے، اسے پکڑ لیں گے. تلاش کیوں کر رہے تھے؟ پیغمبر چھپ کیوں رہا تھا؟ پہاڑی پر چڑھ کیوں رہا تھا؟ ابو بکر کے کانٹوں پر سوار کیوں ہو گیا تھا؟ مکہ کی پارٹی کیوں تلاش کرتی ہوئی غار کے کنارے پر پہنچی تھی؟ ان کا عقیدہ تو تھا کہ جب پیغمبر گھر میں نہیں ہے تو تلاش کرو. تیرا عقیدہ ہے پیغمبر ہر جگہ پر ہے. ہر مسجد میں جمعے کے دن کھڑے ہو جاؤ، نبی آ گئے، بیٹھ جاؤ، نبی چلے گئے. کئی منحوس کہتے ہیں میرے گھر آئے پیغمبر اور مجھ سے ٹکٹ لے کر گئے. صراط مستقیم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. ہمارا ایمان یہ ہے، عقیدہ یہ ہے، اسلام یہ ہے، شریعت یہ ہے. نبی اگر مکے میں ہے تو مدینے میں نہیں، مدینے میں ہے تو مکے میں. فاستمسک، کہا ہر راستے پر ابلیس بیٹھا ہوا ہے، ہر راستے پر ابلیس. کن؟ ان کی صورت میں، پیروں اور فقیروں کی صورت میں. ہائے ہائے ہائے، پیروں اور فقیروں کی صورت میں. آپ کہیں گے بڑی سخت بات کرتا ہے.
کیسے نہ کروں؟ تمہارا ایک طیب شاہ بخاری ابھی نیا میں نے اسے دیکھا ہے کل، وہ کہہ رہا ہے یعقوب علیہ السلام کو روتے ہوئے جب بینائی ان کی ختم ہو گئی بیٹے کی محبت میں، بڑا لمبا قصہ ہے، سورۃ یوسف ہے، قرآن ہے، آنکھیں سفید ہو گئی، بھائی پہنچے، پتہ لگا یہی یوسف ہے مصر میں، بتلایا، معافی مانگی اور کہا ابا جی تو نابینا ہو گئے، انہوں نے کہا یہ کرتا لے جاؤ اور بابا کے آنکھوں پر ڈال دو، رب شفا دے دے گا۔ اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو کرتا آیا تھا اس کرتے کے اندر لعاب تھوک پیر عبد القادر جیلانی کا لگا ہوا تھا، اس تھوک سے یوسف کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہے۔ اتنی بڑی گستاخی، ایک اور اس سے آگے بڑھا، انڈیا کا مولوی ہے، کہتے ہیں رب نے آسمان بنایا، عبد القادر کو کہا آؤ ذرا آسمان کو دیکھو ٹھیک بنائے کہ نہیں، وہ رب ہے۔ یہ سید آسمان پر پہنچا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، کہتا ہے دیکھ کر ٹھیک بنایا ہے۔ چھوٹا انجینئر بڑے انجینئر کو بلا کر کہتا ہے استاد ذرا دیکھ تو صحیح پلر صحیح لگے۔ رب کی یوں توہین، کہا چھٹے آسمان پر رب کا پاؤں پھسلا، گرتا چلا گیا، دوسرے پر پہنچا، رب تو ہاتھ پکڑ کر پیر عبد القادر نے کھڑا کیا، اس دن سے پیر عبد القادر کا نام دستگیر پڑ گیا ہے۔ یہ رب کی توہین ہے۔ تم مسلمان ہو، ہم اس رب کو رب بھی نہیں مانتے جو گر جایا کرتا ہے۔ ہمارا رب تو وہ ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، جو پیتا نہیں لوگوں کو پلایا کرتا ہے۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، ہمارا رب تو وہ ہے جسے نیند تو بڑی دور کی بات، اونگ بھی نہیں آتی، وہ سوتا نہیں، سلایا کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہو وہ گرتا چلا گیا۔ فَاسْتَمْسِكْ، پھر کیوں نہ کہوں، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، عَلَى وَجْهِ الْبَصِيرَةِ کہتا ہوں، ادلہ رکھتے ہوئے کہتا ہوں، دھرتی پر اگر کوئی توحید پرست جماعت ہے تو وہ جماعت اہل حدیث ہے۔ فَاسْتَمْسِكْ، کہا ان راستوں پر ابلیس بیٹھا ہوا ہے، اور عورتیں گھروں سے نکلتی ہیں ان پیروں اور فقیروں کے پاس، ایمان بھی لٹاتی ہیں، عزتیں بھی لٹاتی ہیں۔ یہ گلے میں من کے جو تعویذ پہنے ہوئے ہیں یہ کہاں سے آئے؟ یہ ساتھ والے پڑوس میں جو بیٹھا ہوا ہے، اور جب اینکر اس سے پوچھتا ہے کہ کلمہ ہی سنا دے، اسے کلمہ تک نہیں آتا۔ تاریخ میں لکھا ہے کچھ پڑھا کرو، سنایا کرو، سنا کرو اللہ کی کتاب سے اور پیغمبر کی حدیث سے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاتَّبِعْ، اتبع، پیروی کر اس چیز کی، بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ، میں کہتا ہوں رب آسمان والا، اے محمد تیرا راستہ سیدھا راستہ۔ رب قسمیں اٹھا کر کہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ میں اپنے کلام کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، مجھے اس قرآن کی قسم ہے، اے محمد تو پیغمبر بھی سچا ہے اور تیرا راستہ بھی صراط مستقیم ہے۔
اگر فقہ حنفی نبی نے لکھی صراط مستقیم، اگر فقہ شافعی، فقہ حنبلی، فقہ مالکی، فقہ سہروردی یہ سارے سلسلے مدینے سے چلے تو صراط مستقیم۔ آپ کے گاؤں میں بھی کوئی سید ہے؟ سید ہے، میں خود سید ہوں اور اصلی سید ہوں۔ جب پاکستان بنا تھا انڈیا کے چوڑے بھی پاکستان میں آ کر سید بن گئے تھے، اور اس پر میرے پاس دلائل موجود ہیں۔ جسے کوئی قوم نہ ملی تو سید۔ کربلا میں سید بچے کتنے تھے؟ ایک۔ میرے سادات کو قتل کر دیا گیا تھا، علی کی اولاد پر ظلم ہوا تھا، انہی کوفیوں نے جو دین بنایا ہے، انہوں نے اہل بیت کے ٹکڑے کیے تھے۔ کوفی لا یوفی، انہوں نے دین کو بھی توڑا، پیغمبر کے اہل بیت کو بھی کاٹا۔ تم انہیں کہتے ہو صراط مستقیم؟ ایک سوال تو بنتا ہے، سادات چلے کہاں سے تھے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ یہ تو سادہ سا سوال ہے بھئی، اتنا تو۔ کہاں سے؟ مدینہ سے۔ سید کون ہے؟ فاطمہ سیدہ۔ فرمایا پیغمبر نے ان ابنی، یہ میرا بیٹا سید ہے، ان ابنی، یہ میرا بیٹا حسن سید ہے۔ سادات مدینے سے چلے، آئیے پاکستان میں صاحبزادے، سید زادے، آستانے، گدی نشین، سجادہ نشین، یہ پورا نظام ہے ان مافیا کا۔ سید ہی سید جہاں چلے تھے مدینے میں، کوئی سید زادہ کی پیڑھی، کوئی مقبرہ، کوئی آستانہ، کوئی سید خانہ، کوئی پیر خانہ، کوئی تعویذ خانہ ہے؟ مدینے سے کیا چلا تھا؟ ہائے ہائے ہائے، مدینے سے کیا آیا؟ کہا اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی کتاب کو پکڑ لو اور میرے اہل بیت کو پکڑ لو۔ پیغمبر کی صحیح حدیث ہے، وہ اہل بیت سادات مدینہ میں تھے، لیکن آج تک سید کا کوئی مقبرہ، کوئی ایک بالش سے اوپر قبر، کوئی روضہ شریف، کوئی چونڈا شریف، کوئی ملتان شریف، کوئی اسلام آباد شریف۔ میں ابھی سیلاب زدگان میں گیا، 1.25 لاکھ ولیوں کے شہر، وہاں 1.25 لاکھ ولیوں کی قبریں، وہ کہ اونچ شریف، ساری شرافتیں یہیں پر ٹپکتی ہیں جہاں سے سید چلے مدینہ سے۔ وہاں کوئی سید نہیں۔ میں نے اونچ شریف میں بھی کہا اور اونچی آواز میں کہا، سپیکر میں کہا، سید کا اپنا سپیکر بھی ڈبل، قاری منیر کا سپیکر بھی ڈبل۔ میں نے وہاں کہا سیلاب آیا، شاہ جی مدد کرو، ہم سامان لے کر گئے، سامان تقسیم کیا۔ میں نے کہا ایک بات تو بتلاؤ، 1.25 لاکھ پانی کو ولی نہیں روک سکے؟ پانی کو نہیں روک سکے؟ یہ ولی اولاد دیتا ہے، یہ ولی صحت دیتا ہے، یہ ولی پتر دیتا ہے، یہ ولی دھیا دیتا ہے، یہ ولی کاروبار چمکاتا ہے، یہ ولی سارا کچھ گھر سے سمیٹ کر لے جاتا ہے۔ کیوں؟ ولی۔ کبھی کسی نے دیکھا پیر نے کوئی 10 لاکھ کی گڈی مرید کے ہاتھ میں دی ہوئی، سارے مرید جاتے ہیں اور زندہ پیر بیٹھا ہوتا ہے اور سارے اس کے ہاتھ میں کیا دیتے ہیں؟ نذرانے۔ مرید پیر کو پالتا ہے اور کہتے ہیں پیر ہمیں دیتا ہے۔ بھئی عقل کر، وہ تیرے گھر کی صفائی کر کر لے جاتا ہے،
اور جب کوئی گھر کی بیٹی کو بھگا کر لے جائے پھر صبح اخبار میں آ جاتا ہے جعلی پیر، پہلے وہ 10 سال سے اصلی تھا، اب جعلی پیر ہے، اور پیروں کا پیر ایک ہی پیر ہے، اس کا نام ہے محمد۔ ہے کوئی ایسا پیر؟ آئی ایک عورت، ہائے 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 ہائے، آپ نے اپنی چادر دے کر اس کے سر کو ڈھانپا اور پوچھا کیا چاہتی ہو؟ کہا اللہ کے نبی اپنے گھر جانا چاہتی۔ آپ نے چادر دی، کہا 4 صحابہ کو ساتھ کیا، جاؤ اس کے گھر پہنچا کر آؤ۔ دن گزرے، راتیں گزری، گھر پہنچے، بھائی کو اطلاع ملی جو بھاگ گیا تھا لڑائی میں کہ 4 جوانوں کے ساتھ تیری بہن سواری پر آ رہی ہے، نیزے تانے، فوج لے کر بارڈر پر آیا، قریب ہوا، کہا آنے دو، غیرت جاگی ہے۔ کہا مجھے پہلے یہ بتلا، تو بڑا لمبا سفر کر کر راتوں کو بھی آئی، دن بھی تجھ پر آیا، ان 4 جوانوں کے تیرے ساتھ کوئی حرکت، یہ تلوار ہے اور ان کی گردنیں کاٹ دوں گا۔ اس نوجوان بیٹی نے کہا تھا اور بے غیرت بھائی تو مجھے چھوڑ کر آ گیا تھا، میں نے ان 4 جوانوں کی آنکھوں میں وہ حیا دیکھی ہے جو تیرے سگے بھائی کی آنکھوں کے اندر بھی نہیں۔ کیوں؟ یہ محمد کے صحابہ۔ ہائے ہائے ہائے، بات چل رہی تھی، باقی رہ گئی رسم و رواج۔ بات یہ تو کتنی لمبی ہو گئی لگتا ہے۔ کتنے پر شروع ہوا تھا؟ 20 پر، تو گھنٹہ ہو گیا، گھنٹہ ہو گیا۔ کدھر ہے وہ چٹ دینے والے نوجوان؟ یہ بیٹھے میرے خیال میں، آپ نے دی تھی نا؟ ہاں جی، 1 گھنٹہ ہو گیا، کافی ہے۔ یہ اپنا کیا ہے، رسم و رواج اور ہمارا معاشرہ۔ ہاں جی کریں، 1 گھنٹہ اور لا دیں۔ تو ادھر مزے مزے بیٹھے تو بولنا تو میں، تو اس سے کہنا شاہ جی زندہ باد۔ بات چل رہی ہے، توجہ فرمائیے۔ آئے خائے، انک لتہدی، ایک اور آیت کریمہ یاد آئی، انک لتہدی الی صراط مستقیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتا ہوں، رب کہتا ہے تو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کا راستہ بتلانے والا ہے۔ وہ کیا تھا راستہ؟ اگر راستہ کوفہ کی طرف جائے تو سچا، اور اگر مدینے کی طرف جائے تو ہم سچے۔ فرق ہے، سوچ صحیح۔ آج رات کو اکیلے میں بیٹھ کر سوچ صحیح، صراط مستقیم ہے کیا؟ خلاصہ کیا ہے اس نقطے کا، صراط مستقیم کا؟ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ہائے ہائے وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ یہ ذکر ہے تیرے لیے، نصیحت کس کے لیے؟ آمنہ کے نام کے لیے، وَلِقَوْمِكَ، اور تیری برادری کے لیے بھی، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور جب ہمارے پاس تیری برادری آئے گی پوچھا جائے گا کون ہو؟ حنفی۔ رب کہے پوچھے، سوال ہے سمجھانے کے لیے، پوچھے کون ہے؟ رب نے پوچھنا ہے نا، کون؟ جیسے آج کل پوچھتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں نا تو عورتیں پوچھتی ہیں، ہاں جی
وہ ایک بادشاہ تھا، کہتے ہیں تاریخ میں، اس نے کہا جو سب سے بڑا جھوٹ بولے، عورتیں بھی اوپر آئی نہیں ہے نا سننے کے لیے، آپ اعلان کر رہے تھے، مائیں بہنیں بیٹیاں توجہ فرمائیں، اس نے کہا جو سب سے بڑا جھوٹ بولے اس کو میں انعام دوں گا۔ بڑے بڑے کذاب آئے، بڑے بڑے کذاب آئے، جھوٹ بولا جیسے یہاں جھوٹ بولتے ہیں، یہ جتنی سیاسی جماعتیں، صبح ابلیس ان کو 500 ٹرک جھوٹ کے دے جاتا ہے، شام تک انہوں نے تقسیم کرنے ہوتے ہیں، جائیدادیں ہیں نا ان کی، کذاب۔ اور یہ کیا رسالے لکھنے والے جھوٹے کذاب۔ ہائے کیا بات کر رہا تھا بادشاہ، بڑے جھوٹ بولے، بادشاہ نے کہا چلو چلو، کوئی جھوٹ نہیں۔ دنیا گزر گئی، ایک بندہ گھر سے نکلا، اس نے کہا میں بھی جاتا ہوں، آج ایسا جھوٹ بولوں گا اشرفیہ لے کر آؤں گا۔ وہ پہنچا اور بادشاہ سے کہا، ایک اور آیا جی، بڑا ہفتہ ہو گیا، وہ کہتا ذرا بلاؤ تو صحیح بادشاہ آیا، اس نے کہا بتا جھوٹ۔ اس نے کہا ایک کمرے میں 12 گھنٹے کے لیے 2 عورتیں موجود تھیں اور دونوں ہی خاموش رہیں، ایک نے دوسری سے کوئی بات تک نہیں کی۔ بادشاہ نے اشرفیاں بھر کے دے دی، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ، عورتیں جمع ہوں اور بول لینا۔ سب سے پہلے پوچھتی ہے شادی شدہ، اس نے کہا ہے خامن، پلیت، بہو مارنا ہے، جلاد۔ وہ کہتی چپ کر، میرا ہی انجے، میرا بھی ایسے ہے۔ بس پھر شروع ہو گئی کہانی، شروع ہو گئی کہانی، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ۔ فاستمسک، پوچھا جائے گا، وسوف تسألون، سوال کیا جائے گا۔ ایمانداری سے ذرا اپنے دل سے پوچھئے گا۔ رب پوچھے کون ہے، جیسے ہم سے کوئی پوچھتا ہے نا سفر میں، کون ہو، قاری منیر کہتا ہے مسلمان ہوں، اس نے کہا نہیں، بتا تو صحیح تو کون ہے، اس نے کہا بتایا نہیں۔ موت آتی ہے کہتے ہوئے کہ میں اہل حدیث ہوں۔ کوئی پوچھے تو کیا پوچھتا ہے؟ میں رب کی توحید کا چوکیدار ہوں، رب کی توحید کا چوکیدار ہوں اور محمد کی حدیث کا پہرے دار ہوں، میں اہل حدیث ہوں۔ رب پوچھے کون ہے، کہتا ہے حنفی، جمع بریلوی۔ رب پوچھے کون، کہا جی حنفی، مسجدوں پہ لکھا ہوتا ہے جامع مسجد رجسٹرڈ حنفی۔ بات وہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا قاری حفیظ کہا کرتے تھے، یہ فقرہ ہم جب پڑھتے تھے جامعہ میں، جب سنتے تھے، یہ گھوڑا یہ میدان مسجد کے باہر جا کر دیکھ لو، ہماری مسجد جامع مسجد سید الشہداء، محمدی مسجد، محمدی مدرسہ، تمہاری مسجد جامع مسجد حنفی رجسٹرڈ۔ رب پوچھے کون، حنفی۔ رب پوچھے میں نے تو کوئی حنفی نبی بنا کر ہی نہیں بھیجا، تو کیسے حنفی بن کر ہے، چل۔ رب پوچھے تو کون، میں کہوں گا میں محمدی، میں اس نبی کی ختم نبوت کے لیے لڑتا رہا، لوگوں کو بتلاتا رہا، لوگوں کو سمجھاتا رہا کہ اس نبی کے آنے کے بعد جس کی ذات بھی اعلیٰ ہے، اس کی بات بھی ساری کائنات کے ائمہ سے اعلیٰ اور افضل ہے، میں محمدی۔ رب کہے گا چل جنت میں،
میں نے تو ایک ہی ماڈل بنا کر بھیجا تھا، شریعت بھی آخری، قوم بھی آخری، امت بھی آخری، نبی بھی آخری، اور اس کا نام قرآن میں 4 مرتبہ آیا، محمد الرسول اللہ۔ ذرا پوچھئے گا رات کو اپنے آپ سے تنہائی میں بیٹھ کر، رب پوچھے تو کون ہے، تو کہے اتاری، اتاری، کیلا بھی سبز، کھیرا بھی سبز، کھانے کے طریقے بھی پٹھے اور سیدھے۔ رب پوچھے اتاری تو میں نے کوئی نبی نہیں بنایا، کیا جواب دے گا؟ کچھ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ کے ہاں بھی ہوگی یہ بیماری، سمجھ ہی نہیں آتا۔ شاہ صاحب آئے تھے، قرآن پڑھتے تھے، کہتے تھے ایک ہی دیتا ہے اور سنتا ہے، اور یہ کہتے ہیں اللہ بغیر پیر کے وسیلے کے سنتا ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں آتی۔ رب پوچھے گا آؤ بھائی تو کون ہے، کہ سمجھ ہی نہیں آئی۔ رب کہے گا ابو جہل کو بھی سمجھ نہیں آئی، چل اس کے ساتھ، فیصلہ دنیا میں کر۔ تجھے تازی سبزی کی سمجھ ہے، اچھے کپڑے کی پہچان ہے، تجھے رات کی تاریکی میں اپنا پانی وہ کھالے کے اندر گول ڈنڈا گھما کر توڑنے کی سمجھ ہے، اور پھر بیٹری والا اوپر سے بیٹری مارتا ہے کہ پانی لگایا ہے، ساتھ زمین مسلمان کی ہے، یہ تو نہیں توڑے گا، یہودی توڑے گا۔ آپ تو نہیں توڑتے، اسلام آباد بھی توڑتے ہیں لوگ۔ آپ 12 چک میں کون پانی توڑتا ہے؟ سارے شریف الدین ابن شریف، لا الہ الا اللہ۔ رب پوچھے گا بتلا تو ہے کون، اور میں کہوں معصوم شاہ بخاری۔ رب کہے گا معصوم تو میں نے ایک محمد کو بنایا تھا، تو معصوم کہاں سے آ گیا؟ چل، وہ تیری پارٹی کھڑی ہوئی ہے۔ اور یہ ساری باتیں دوسرا پارہ سیقول کا سورۃ بقرہ وہاں پر موجود ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ یہ ساری آیتیں پڑھ لینا۔ بات کا خلاصہ یہ ہے، اس نوجوان نے کہا تھا اصلاح معاشرہ، اور ہاں جی کیوں ہے پھبرے؟ وہ ایک آدمی سویا ہوا تھا میری تقریر میں نے اس کو اٹھا دیا، میں نے کہا سنا کارجہ سے یا کھجیے، میں کہا زنانی پوچھی، شاہ جی دا خطاب سنا، انہوں نے کہا بڑا فرسٹ کلاس توحید تھے، انہوں نے کہا سنا، کہ میں نے بھی پتہ ہی کوئی نہیں، میں بھی ستا ہی پیا، کیونکہ شاہ جی دا خطاب پھبدئی توحید تھے۔ لوگوں جس کی توحید نہیں اس کی کاکھ نہیں۔ صراط مستقیم بھی توحید ہے، سیدھا راستہ، بل کھاتا ہوا راستہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ انشاءاللہ آج میں نے جب میں مغرب پڑھ کے اترا نا، پہلے تو انہوں نے، یہ بڑے چلاک لوگ ہیں، قاری منیر گروپ نا حافظ اللہ تعالی، سارے نوجوان، یوسف چودھری کے برادری، انہوں نے اشتہار پہ لکھا ہی نہیں، بعد نماز مغرب کے بعد نماز عشاء۔ ہم نے جب اشتہار دیکھا تو دوڑیں لگائی کہ مغرب پڑھو بھائی۔ میری عادت ہے الحمدللہ، میں کبھی کسی جلسے میں اللہ کے فضل سے لیٹ نہیں ہوتا، میں پہلے ہی ان کے سر ہو جاتا ہوں جنہوں نے بلایا ہوتا ہے۔ ہم مغرب پہ پہنچ گئے، ہم نے پوچھا جلسہ، اس نے کہا جی عشاء تو بعد۔ میں باہر نکلا تو سامنے ایک بڑا سارا اشتہار، پہلے تو اس نوجوان کا بھی نام لکھا ہوا، ایک چھوٹا اشتہار دیکھا، گزر گیا۔ جب یہاں سے واپسی میں گزرا تو بڑا سامنے دیوار پہ لگا، اس پر لکھا ہوا ہے کانفرنس صراط مستقیم۔ میں گیا تو میں ڈھونڈتا رہا دماغ میں صراط مستقیم کی آیات، چلو کچھ باتیں اس پر ہوں گی۔ پھر یہ نوجوان نے رسم و رواج پر بھی بات ختم ہے، صراط مستقیم میں رسم اور رواج ایکو گل، سو گلاں دی ایکو گل، سرے تے پتہ نہیں گنڈ کی کہندے پنجابی وچ، 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ۔ صراط مستقیم میں کوئی رواج، کوئی رسم،
یہ ساری رسمیں اور رواج کہاں سے آئیں؟ ہندوؤں سے۔ ہمارے ہاں ہوتے ہیں کل، ان کے ہاں ہوتے ہیں پھل، وہ بھی تیجا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہوتی ہے قرآن خوانی، ان کے ہاں ہوتی ہے گرنتھ خوانی۔ ہم میت کے جنازے پر بابا جی کی جان نہیں نکل رہی تو قاری منیر صاحب فرماتے ہیں پڑھ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، پڑھ بابا جاوے۔ تو اللہ کے پیغمبر گئے، خبر ملی وہ بچہ جو آیا کرتا تھا غلام یہودی، وہ بیمار ہے، آپ اس کے گھر پہنچے۔ حدیث میں پیغمبر کے صحابی فرماتے ہیں وہ تورات خوانی کر رہا تھا۔ یہ ساری خوانیاں پخانیاں ادھر سے ہی آئی ہیں، شریعت میں کوئی رسم اور رواج نہیں ہے۔ دوسری بات تھی محمد ابراہیم ولد حنیف ڈوگر، یاسر ڈوگر، قاری منیر احمد ڈوگر، یہ آپ ہی ڈوگر ہیں۔ ڈوگروں سے تو ویسے ہی انڈیا ڈرتا ہے، یہ بڑے، بس اتنا ہی کافی ہے، اشارہ ہی کافی ہے۔ سمجھداروں کے لیے، ان سب کے لیے دعا کرو، اللہ ان سب کو سہل اولاد عطا فرما، اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ آپ کہیں گے دعا کر رہے ہیں اور ہاتھ نہیں چکے، رسم رواج، رسم رواج۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مجلس کے کفارے کی دعا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت، ہاتھ اٹھانے کی دعا صحیح بخاری میں بھی ہے۔ آیا ایک، اس نے کہا مر گئے بھوکے پیاس سے، پانی کوئی نہیں، آپ نے فرفع یدیہ، خطبہ روک دیا اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ لیکن جو میت کے گھر جا کر نہ کرو دعا ماما مر گئی، وہ مولوی ربنا ظلمنا کہنا ایک اور باری کرو خالہ مر گئی اور ربنا ظلمنا، وہ کہنا ایک اور باری کرو جو سارے گراں دے مرے ہوئے۔ مولوی کو قابو کی ہوتا ہے نا، مولوی مانگتا ہے دعا، نہ کوئی دعا مانگنی ہو نا تو اس بابے کی طرح رات کو تہجد میں اٹھ کر مانگ، رب نہ دے تو پھر مجھے کہنا، مانگ تو صحیح نا اس سے دعا۔ یہ جو ہم دعائیں مانگتے ہیں نا، شاہ جی دعا ہی کر دو، شاہ جی کہتے ہیں چالو کار چھوڑی سے این کر کے مولوی کہتے ہیں چال جان چھڑو۔ وہ 100 بندوں نے جو آنا ہے کی کہتے ہیں پرچان واسطے، بھئی مر گیا پھوڑی لائی ہے جڑا دعا کرو بھی کہتے ہیں جان چھڑنا ہونا، کار ہی چھوڑی گا اور کی نہیں کرا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ آپ سب کی حفاظت فرما، آپ کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ، ہم سب کی پریشانیاں